السلام علیکم جی، فیاض رحمی آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور لیٹسٹ اپڈیٹ اس کیس میں یہ ہوئی ہے کہ مومن ملک صاحب نے بازی پلٹ کے رکھ دی ہے، گیم چینج کر کے رکھ دی ہے اور کیس کا رخ بدل کے رکھ دی ہے۔ جی ہاں، اس کیس میں بہت زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور مومن ملک صاحب نے ایک بہت بڑی اپلیکیشن بھارتی اداروں کو دے دی ہے، جس میں 3 ڈیمانڈز ہیں وہ مومن ملک صاحب نے سامنے رکھی ہیں۔ 3 چیزیں انہوں نے مانگی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ غلام حیدر کے بچوں کی شناخت پلیٹ، اس کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہا جائے کہ غلام حیدر کے بچوں کی غلام حیدر سے پہلی ملاقات کا ذریعہ، اس کے ذریعے غلام حیدر اپنے بچوں کے سامنے روبرو جو ہے وہ اپنے بچوں کو دیکھ سکے گا، دیکھنے کے بعد ان کو شناخت کر سکے گا، ان سے بات کر سکے گا اور اس چیز کا فیصلہ کر سکے گا کہ یہ بچے اسی کے ہیں یا نہیں۔ بہت بڑی اپلیکیشن گزاری ہے مومن ملک صاحب نے، اور یہ ایک ایسی چیز مومن ملک صاحب نے بھارتی اداروں کے سامنے رکھ دی ہے کہ جس کو ریفیوز نہیں کیا جا سکتا۔ شناخت پلیٹ کیا ہوتی ہے اور یہ کب کروائی جاتی ہے، اس حوالے سے میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا اور اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ اس کے علاوہ دوسری بات انہوں نے ایک بڑی چیز رکھ دی کہ پولی گراف ٹیسٹ، برین میپنگ ٹیسٹ اور لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ جو ہے یہ سیما حیدر کے کیے جائیں۔ لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ اور پولی گراف ٹیسٹ کب کیا جاتا ہے جناب؟ یہ جو کام تھا بیسیکلی ATS کا بنتا تھا، لیکن مومن ملک صاحب نے اس حوالے سے بھی بہت بڑی زبردست قسم کی جو ڈیمانڈ ہے ان کے سامنے رکھ دی ہے، اور وہ یہ رکھ دی ہے کہ جناب لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ پولی گراف کا مطلب ہوتا ہے، پولی کا مطلب ہوتا ہے مور دین ون، ایک سے زیادہ، اور اٹ مینز کہ گراف کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ سگنلز کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا دیکھنا اس کو۔ تو پولی گراف سے مزید یہ ہے کہ مختلف سگنلز کا معائنہ کرنا۔ ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ 4 چیزوں کے اوپر ایک مشین کے ذریعے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس میں 4 انسان کا ہارٹ ریٹ، اس کا ریسپریٹری سسٹم، اس کی سانس اور اس کا پسینہ، پرسپیٹری سسٹم یعنی کہ پسینے کو ٹیسٹ کرنا۔ یہ 3-4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: بلڈ پریشر، ہارٹ ریٹ، سانس اور پسینہ۔ بیسیکلی ان 4 چیزوں کو مختلف چیزوں کے ساتھ، BP مشین کے ساتھ اور مختلف چیزوں کے ساتھ مشین کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے یہ سگنلز کس طرح سے آ رہے ہیں۔ اگر وہ روٹین سے ہٹ کر ہوں تو اس کے ذریعے سے چیک کیا جاتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مختلف طرح کے سوالات ہوتے ہیں، جیسے آپ کہہ لیں کہ کچھ اس میں آبجیکٹیو قسم کے کویشچن ہوتے ہیں ریلیٹڈ ٹو کرائم، یس اور نو میں ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں ریلیونٹ کویشچن اور کچھ ہوتے ہیں کنٹرول کویشچن۔ ریلیونٹ کویشچن یہ ہوتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ ریلیٹڈ ٹو کرائم ہوتے ہیں، اور کنٹرول کویشچن جو ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو کرائم سے الگ مختلف ہوتے ہیں۔ تو کرائم سے جو ڈائریکٹ کوئی اگر شخص رسپانس کر رہا ہو کہ ریلیونٹ کویشچن کا زیادہ آنسر دے رہا ہو، تو اٹ مینز اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ڈسیو کر رہا ہے اور وہ زیادہ تر سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر وہ کنٹرول کویشچن کا زیادہ جواب دے رہا ہو تو اٹ مینز کہ وہ اس حوالے سے وہ صحیح بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ سارے جو ٹیسٹ ہیں، برین میپنگ ٹیسٹ اور پولی گراف ٹیسٹ اور لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ، اس میں ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ بالکل کسی طریقے سے سوچ ہی نہیں سکتا اور بچ ہی نہیں سکتا، اپنے آپ کو چھپا ہی نہیں سکتا، اور اس میں بہت زبردست طریقے سے وہ سچ اس سے نکلوایا جا سکتا ہے۔ تو یہ مومن ملک صاحب نے ایک بہت زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ اس کیس میں کی ہے کہ ان کا ٹیسٹ کروایا جائے، تاکہ مشینوں کے ذریعے اور سائنسی طریقے کے ذریعے جو ہے اس کے اوپر ایک پتہ لگایا جا سکے کہ یہ سچ کہہ رہی ہے نہیں۔ جو برین میپنگ ٹیسٹ ہے، بیسیکلی اس میں جو امیجینیشن کا تصور ہوتا ہے، جو غلط طریقے سے چیزوں کو پریٹینڈ کر رہا ہے، ان چیزوں کو نیوٹرل کر کے ایک انجیکشن کے ذریعے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ صحیح ورژن انسان کا سامنے آ جائے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسے ٹیسٹ ہیں جو پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، جاپان وغیرہ میں، دیگر کنٹریز میں بھی ہو رہے ہیں، بھارت میں بھی ہو رہے ہیں، جس کے ذریعے سچ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور یہ کافی، اس میں ڈائریکٹ انسان سچ نہیں بولتا، وہ
جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کے سگنلز جو ہیں اس کے ذریعے سے وہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے صرف مشین کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جو ایگزامینر ہوتا ہے اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے، اور وہ بہت اہم طریقے سے ان چیزوں کو جج کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیما حیدر اب بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ اس کے علاوہ اس سارے کیس میں غلام حیدر جو ہے وہ گواہ بھی بننے جا رہا ہے۔ جو مقدمہ سرکار نے درج کروایا تھا اس میں غلام حیدر اپنی ایویڈنس پیش کروائے گا، اس میں فریق بننے جا رہا ہے، پارٹی بننے جا رہا ہے۔ بہت زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں غلام حیدر بھی ایویڈنس پروڈیوس کرے گا، اور اس میں وہ بتائے گا کہ کس طرح سے اس نے فراڈ کیا پاکستان میں، کس طرح سے اس کے بچوں کو کڈنیپ کر کے لے گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑی آج کی ڈیولپمنٹ ہے جس نے کیس کا رخ بدل کر کے رکھ دیا ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ غلام حیدر کو مومن ملک کی طرف سے عید سے پہلے ہی دی ہے، اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ مومن ملک صاحب بچوں کے حوالے سے کوئی سٹیپ نہیں لے رہے، بچوں کے حوالے سے انہوں نے ایسا سٹیپ لیا ہے کہ ابھی جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے اس کیس میں، وہ صرف سیما حیدر نے جو باتیں بتائی ہیں وہی میڈیا پہ چل رہی ہیں، وہی سامنے رکھیں۔ ابھی تک انویسٹیگیشن کا پروسیس آگے نہیں بڑھا۔ اس کو بڑھانے کے لیے کیا یہ بچے غلام حیدر کے ہی ہیں؟ کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ یا کوئی اس میں نہیں ہے؟ کیا یہ وہ بچوں کو کوئی اور بچوں کو تو نہیں رد و بدل کر لیا گیا، یا اس میں کچھ اور انہونی تو نہیں ہوگی؟ اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کروائی جا رہی ہے، کیونکہ جو بچے پاکستان سے مسنگ تھے، پاکستان میں ان کی مسنگ کمپلینٹ لانچ ہو چکی ہے، وہ بھارت سے سیما حیدر کی کسٹڈی سے برآمد ہو چکے ہیں۔ اس لیے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، ان کی شناخت جو ہے وہ غلام حیدر کی جانب سے ہی ہوگی، کیونکہ جب کوئی چیز کھوئی ہوئی مل جائے یا لاپتہ کوئی ان نون چیز ہو تو اس کی جو ہے وہ شناخت اس کے کسی وارث یا اس کے شناخت کنندہ سے ہی کروائی جاتی ہے۔ یہی قانونی طریقہ کار ہے، اور اس کے اوپر لا آف ایویڈنس اور دیگر قانون کے حوالے بھی مومن ملک صاحب نے دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کیس میں اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس کے بعد تو سیما حیدر جو ہے وہ کسی قسم سے بچ ہی نہیں سکے گی، اور اس کا ڈرگ ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے، اب نارکوٹک ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے اس کا، اور اس میں اس کا ڈرگ کے حوالے سے بھی یہ ساری چیزیں پتہ لگیں گی۔ اور ڈرگز اگر آ جاتی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کی بچوں کو رکھنے کی حقدار بن جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں کہ مومن ملک صاحب تو پہلے ہی بہت اپنے کام میں ایکسپرٹ ہیں، لیکن اب انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بھارت کے سب سے اچھے وکیل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پہلے تو ہم نے ان کا صرف نام سنا تھا کہ وہ بجرنگی بھائی جان کے نام سے مشہور ہیں، لیکن ان کو بجرنگی بھائی جان کیوں کہتے ہیں یہ آج ہمیں سمجھ آ گئی کہ انہوں نے جس طریقے سے اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں۔ اب عید سے پہلے عیدی ملنے والی ہے اور بچوں سے ملاقات ہونے والی ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔